جہاں تک مادی وسائل ہیں وہ بھی محدود ہوتے ہیں، کسی کے تھوڑے محدود، کسی کے زیادہ محدود. کوئی اپنے بچے کو مرسیڈیز لے کے دے سکتا ہے لیکن ہیلی کاپٹر لے کے نہیں دے سکتا. جو ہیلی کاپٹر لے کے دے سکتا ہے وہ ہوائی جہاز نہیں لے کے دے سکتا. تو کبھی بھی والدین کے جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ انلیمیٹڈ نہیں ہوتے. یہ وسائل تو آپ نے خود ہی اب بتایا کہ ہمیں کتنی آسانی سے گلٹی کر کے کہ تسی ساڈے لئی کیتا ہی کی ہے لوئسٹ ایپ پہ لے جاتے ہیں کہ اسی اپنے آپ سارا ہی نچوڑ دیتا ہے. جس طرح وہ گنے کو نہیں نچوڑتے کہ ادھر سے گزارا تو بڑا رس نکلتا ہے، پھر ادھر سے واپس گزارا پھر رس نکلتا ہے، ادھر سے پھر واپس نکالا، اخیر میں جگ تو سوا کچھ نہیں بکتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنا قصور ہم ان پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو اور سہ رہے ہیں اس بات کو تو ہمارا کوئی کہیں ذمہ نہیں ہے. اگر سمپل سی لاجک ہے، دنیا میں ایک چیز ہے جسے ون ون کہا جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، آپ میرے ساتھ کریں، میں آپ کی بات مانوں، آپ میری بات مانیں، یہ ون ون ہوتا ہے گھروں میں. لیکن ایک بندہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا گھر کے اندر، گھر کا کوئی فرد، میں نشے کے مریض کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری بڈی، کہ گھروں میں یہ عام بات ہے کہ ایک بندہ منندہ ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے تو ایک بندہ مناندہ ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، اور جڑا منن والا ہے وہ اپنی عظمت دے گن گا رہا ہے کہ میں عظیم انسان ہوں، کتنا میں ماننے والا ہوں، وہ عظمت کے گن گا رہا ہے، اور دوسرے کو پرواہ تک نہیں اس کی جوتی کو. وہ اپنے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہوتا ہے اور وہ زور لگا رہا ہوتا ہے. بہت چھوٹی سی مثال میں ابھی دوں گا. تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کلائنٹ سے بات چیت کر رہا تھا، مس افضل بڑے گمبھیر مسئلے کو ڈیل کر رہے تھے. تو اس دوران مجھے ایک کال آئی تھی، وہ مجھ سے کوئی فیورز لینا چاہ رہا تھا جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. اس نے بتایا کہ میں کوئی گریڈ 17 کا افسر ہوں کہیں کوئی، اور اس نے بات چیت اس طرح شروع کی کہ کوئی ایک گاڑی تھی جو کہ ولنگ ویز کی گاڑی تھی، جو کہ 2 سال پہلے ولنگ ویز نے کسی بندے کے ہاتھ بھیج دی تھی، اور اس بندے نے وہ گاڑی اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرائی تھی، اور اب آگے وہ گاڑی اس نے کسی اور بندے کو بیچی تھی جو مجھے کال کر رہا تھا. اور جس بندے نے اس وقت اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرائی تھی، اس بندے کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میری ڈاکٹر صداقت سے بات ہوئی ہے، وہ اس گاڑی کو 2 سال ڈیلے کی وجہ سے جو ٹرانسفر میں رکاوٹیں ہیں وہ دور خود چلے جائیں گے، جا کے آپ کی گاڑی ٹرانسفر کروا دیں گے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ اس ڈیل کو فائنل کر لیں. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کیا آپ ایسا کریں گے؟ میں نے کہا جی میں اس بندے کو جانتا تک نہیں، کیونکہ گاڑی خریدنا بیچنا کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں وہ میرا کام ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں آپ کس گاڑی کی بات کر رہے ہیں، جو کب بکی تھی. کہتے جی کلٹس گاڑی تھی 2 سال پہلے بکی تھی. میں کہا میرے لمبے نہیں. کہتا ہے پھر کون ذمہ دار ہے؟ میں کہا یہاں ساری ذمہ دار ہیں، کوئی بھی بندہ یہ کام کرتا ہے 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. کہتا ہے یہ جو اس نے کہا کہ آپ گاڑی جا کے ٹرانسفر میرے نام کروا دیں گے، میں نے کہا میرے پاس اتنا بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے دفتر میں آپ کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں جا کے تو میں گاڑی ٹرانسفر کروا دوں گا، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں. میں نے تو گاڑی اپنے کسی ورکرز کے ذریعے کبھی بیچی ہوگی جو مجھے یاد بھی نہیں، اور یہ میں آپ کو تسلی دلا سکتا ہوں کہ اس میں کوئی میلا فائڈی نہیں ہوگی، ہماری کسی ڈیل میں کوئی میلا فائڈی یا خرابی نہیں ہوتی. پر اتنا میں کہہ سکتا ہوں. کہتا ہے کہ جو اس کے کاغذات ہیں اگر میں آپ کو بھیجوں تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کاغذات درست ہیں. میں نے کہا میں آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں آپ کسی اجنبی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ میں کہا میں کسی ایسے بندے کے لیے کوئی حامی نہیں بھر سکتا جس کو میں جانتا نہیں ہوں. کسی ایسے بندے کے لیے میں کوئی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کی میں شکل سے واقف نہیں، جس کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں، جس کا میرے اوپر کوئی حق دعویٰ نہیں. لیکن جن لوگوں کا میری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، جن کا میرے ساتھ لین دین ہے، جن کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے، ان کے ساتھ میں ون ون کرتا ہوں.
کہ اگر وہ میرے لیے کچھ کرتے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں. وہ کچھ تھوڑی بحث کرنے کی اس نے کوشش کی, لیکن میں نے ہر دفعہ اس کو کہا کہ دیکھیے یہ میرا ایک آپ سے میری ملاقات آج جو حسین ملاقات ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے یہ ایک اتفاقی امر ہے, پر یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ میں نے کوئی کمٹمنٹ کوئی لین دین انجانے میں نہیں کرنا, تو آپ مہربانی کر کے تو مجھے فرصت دیں کہ میں اپنے جس کام میں لگا ہوا تھا میں اس میں لگا رہوں. یہ جو کہانی میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ سن کے اب آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو 2 گھنٹے نہیں دے سکتا تھا, میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ گاڑی ہم نے اس کو بیچی نہیں, اس نے ابھی خریدی نہیں, اس نے گاڑی ابھی خریدی نہیں. ہم نے جس کو گاڑی بیچی تھی 2 سال پہلے اس کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنے نام ٹرانسفر کرواتا, اس نے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرائی. اب اگلا بندہ ایک ایسی گاڑی کیوں خریدے؟ اس کو بازار میں 100 گاڑیاں مل جائیں گی کہ جو آسانی سے ٹرانسفر ہو سکیں. تو اس کو بندہ گاڑی بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صداقت سے میری بات ہوئی ہے, وہ چلے جائیں گے جا کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں گاڑی کی رجسٹریشن میں ٹرانسفر میں مدد کریں گے. تو میں نے کہا دیکھیں وہ اس نے آپ سے یہ بات درست نہیں کہی, میرے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور یہ جو آپ نے اچانک کال کی ہے یہ کسی طرح اسی نے آپ کو میرا نمبر دیا ہوگا اور اس نے تصور کیا ہوگا کہ میں حامی بھر لوں گا. کیونکہ ایک تو یہ سچویشن ہے جس بندے کو میں جانتا ہی نہیں, میں اس سے کیسے کمٹمنٹ کروں کہ تمہارے ساتھ میں کسی دفتر جاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی ڈاکومنٹس بھیجتا ہوں تو آپ اوکے کر دیں, آپ لکھ دیں کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے. میں نے کہا نہیں, میں یہ کمٹمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اور میں اس ڈیجیٹل دنیا میں کوئی پروف آپ کو نہیں دینا چاہتا کہ میں نے آپ کو کچھ کہا تھا. میں کوئی پروف نہیں دینا چاہتا کہ یہ میں نے انڈورس کیا تھا ان پیپرز کو. کل کو آپ کو کوئی دھوکہ ہوتا ہے تو آپ بیچ میں کوئی ایف آئی آر درج کراتے ہیں تو میرا اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کا نام بھی بیچ میں ڈال دیں گے, تو یہ تو اچھی بات نہیں. لوگ ڈال ہی دیتے ہیں, ایک بندے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو 10 بندوں کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیتے ہیں, تو کوئی ضرورت ہی نہیں پنگے میں پڑنے کی. اب میں نے کہا کہ اگر کوئی بالکل ایگزیکٹلی آپ کی فیملی کا بندہ ہو, آپ کے گھر کا بیٹا ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ کی بیوی ہو, خامد ہو, تو اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ اپوزٹ, جس کا مطلب ہے آؤٹ آف یور وے جا کے تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا لوڈ ون ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ کو کھپائے. کیونکہ پہلے میں نے کہا ہے کہ جو بندہ آپ کو جانتا تک نہیں یا جسے آپ نہیں جانتے, آپ اسے کہتے کہ بھائی تم مجھے کھپانے کی کوئی کوشش نہ کرو, میں نے تمہارے لیے بالکل نہیں کھپنا. اس کے دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہو تو آپ نے کہا کہ ایگزیکٹلی اپوزٹ, اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کریں, اگر آپ کے لیے اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اچھا کریں, اگر آپ کو مٹھائی کھلاتا ہے تو آپ اس کو مٹھائی کھلا دیں, اگر وہ آپ کو سموسے کھلاتا ہے تو آپ اس کو سموسے کھلا دیں. ٹھیک, تو اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو آپ اس کی بات مانیں, اگر کوئی مسکراتا ہے تو آپ بھی مسکرائیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو آپ اسے گلے لگائیں, اگر کوئی دھکا دیتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور معاشرے میں عام رواج ہے کہ گاڑی لوگ بیچ دیتے ہیں تو ٹرانسفر نہیں کراتے, 4 سال نہیں کراتے, جبکہ گاڑی بیچنے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ ٹرانسفر کرانے پہ زور دے, اور گاڑی خریدنے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے نام ٹرانسفر کرائے. دیٹ از beside دی پوائنٹ. لیکن سوال ہے کہ ایک بندے کا میں واقف ہی نہیں ہوں, تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک واقف بیٹھا ہے جس کا میں مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈر اوبلیگیشن ہوں, اور میں اس کو کانسٹنٹلی توجہ دینا چاہ رہا ہوں, اور بیچ میں ایک بندہ ہے جو 2 منٹ 3 منٹ کے نام پہ 10-15 منٹ ضائع کرنا چاہتا ہے, اور مجھے سیشن ہال میں آ کے بات بھی کرنی ہے. تو میں اسے اخیر میں اس نے مجھے اسٹریٹ کویشچن کیا, کہتے ہیں جسے آپ جانتے نہیں آپ اس کی کبھی مدد نہیں کرتے. میں کہا جی, مسئلہ یہ ہے کہ میرا اصول ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کال ہو سکتی ہے جس میں میرے متعلقہ کال ہو کہ میرا ایک بچہ ہے جو کہ شام سے پہلے خودکشی کرنا چاہتا ہے, اور میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں بھی جب کال پک کرتا ہوں تو میں اپنے کلائنٹ سے اجازت لے لیتا ہوں
کہ میں ایک کال لے سکتا ہوں، تو کال میں ہمیشہ پک کرتا ہوں، چاہے میں پک کر کے یہ کہہ دوں کہ ارجنٹ نہیں ہے تو بعد میں کال کر لیجیے گا، میں سو رہا ہوں، پر میں کال پک کرتا ہوں۔ میرا کال پک کرنے کی ریشو جو ہے 99.9% ہے۔ جب کال پک کرتا ہوں تو میں 30 سیکنڈ کے اندر اندر اس کو لپیٹ بھی دیتا ہوں۔ میں جس کو میں جانتا ہوں، جو میرا بیٹا ہے، جو میری بیٹی ہے، جو میری وائف ہے، جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ کیا کروں، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں کہ جو میرا اپنا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بات میں نے وہاں سے شروع کی جہاں ایک ٹوٹل اجنبی کوئی گریڈ 17 کا افسر مجھے کہہ رہا ہے کہ جی اس معاملے میں ملوث ہو جائیں جس میں ملوث مجھے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، اور وہ تھرو پراپر میرے ساتھ بات کرنے کا حق اس بندے کا تھا کہ جس نے گاڑی خریدی تھی۔ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، میں تہاڈے کولوں گڈی خریدی سی تے میں وہ ٹرانسفر نہیں سی کرائی تے کین یو ہیلپ می، تو میں اس کو کہتا کہ جس بندے نے بھی یہ ٹرانزیکشن میں حصہ لیا تھا اس کا نام پتہ ہے آپ کو، میں آپ کو اس سے رابطہ کرا دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو کال کر لے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فیملی ممبر ہو تو آپ کا بیہیویئر ایگزیکٹلی اپوزٹ ہونا چاہیے، ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ فیملی ممبر کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ فیملی ممبر کا رویہ میرے ساتھ جیسا بھی ہوا مجھے صدقے واری جاتے رہنا چاہیے۔ اگر فیملی ممبر کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر فیملی ممبر میری پرواہ کرتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ میرے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو مجھے اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا رشتہ تابع داری کا ہے اور وہ تابع داری کرتا ہے تو مجھے اس کے لیے بہت کوششیں کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی بن جائے۔ لیکن اگر میرا رشتہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ میری تابع داری کرے اور وہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اس کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔